غرباء 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 غرباء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري. الحمد للہ، اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام، جو خالق کائنات ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو پالنہار ہے، جو ذو الجلال والاکرام، جو زبردست، جو رزاق اور قہار ہے، جو جبار اور ستار ہے، وہی اکیلا تن تنہا ہے جو اس پورے عالم کو چلا رہا ہے. اور صرف اسی عالم کو نہیں بلکہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اسی رب کے لیے ہر قسم کی تعریفیں ہیں، توصیفات ہیں، تمجیدات ہیں، تحلیلات ہیں، تقدیسات ہیں، تدبیرات ہیں، جو تمام عالموں کا رب ہے. صرف یہی عالم نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی عالم ہیں ان سب کا پالنہار، ان سب کا روزی رساں، ان سب کا اور ان کے اندر پائے جانے والی تمام تر مخلوقات کا حاجت روا، مشکل کشا اور معبود برحق وہی اللہ رب العالمین. اس کے علاوہ کوئی ذات، کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جو ہماری بگڑیاں بنا سکے، ہماری مرادوں کو پورا کر سکے، جو اس لائق ہو کہ اس کے آگے ہاتھوں کو دراز کیا جائے، اس کے آگے دامنوں کو پھیلایا جائے. نہیں، سوائے اس رب العالمین کے. وہی اللہ رب العالمین جو بالکل بے نیاز، بالکل بے پرواہ، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، سب اس کے ضرورت مند، سب اس کے محتاج. وہ کسی کے ضرورت مند یا محتاج نہیں ہے. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جس نے بھی کوشش کی، چاہے وہ عبادات کے تعلق سے ہو، دین کو سمجھنے کے اعتبار سے ہو، سنتوں پر عمل کرنے کے اعتبار سے ہو، اللہ رب العالمین کی معرفت اپنے رگ و ریشے میں، اپنے دل و دماغ میں بتانے کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے، ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، وہ کوشش وہ اپنے لیے کر رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کر رہا. اس کو سراسر فائدہ یا پورا نقصان وہ اسی کو حاصل ہونے والا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اگر یہ سوچ کر کوئی تصور کرے یا اپنی عبادتوں کو کرے کہ ہاں اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی خیر کا معاملہ کیا جا سکتا ہے ان عبادتوں کو انجام دینے کے بعد، یا اسے رب العالمین کو پکارنے کے عوض
ہم اس کو پکار رہے ہیں تو اس پر احسان ہو رہا ہے، صرف اسی کو اپنا ماوا و منجا تصور کیا جا رہا ہے تو اس پر کوئی احسان ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ تو بالکل بے نیاز ہو، ان اللہ لغنی عن العالمین، تمام عالم سے بالکل بے نیاز، بے پرواہ، اس کی عبادت کی جائے یا نہ کی جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کوئی ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی پوری مخلوقات خلاف ورزیاں کرنے میں لگ جائے، موحد متبع سنت نہ رہے، کفر الحاد شرکیات میں اور بدعاتوں میں ملوث رہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اگر پوری کی پوری مخلوقات اس اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہی کی پوجا پرستش کرنے والے بن جائے، ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی اس کے خلاف ورزی نہ کرے، کفر شرک کا ارتکاب نہ ہو کسی بھی سے بھی، تو بھی اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ وہ ایسی شان، ایسی ذات بالکل بے نیاز، اللہ الصمد، یہ ہے اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، جس کی نہ اولاد ہے نہ ماں باپ، جس کی نہ قوم ہے نہ برادری، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کا نہ کوئی مشیر ہے نہ وزیر ہے، جس کی کوئی مجلس شورا ہوتی ہے نہ کہیں کوئی میٹنگز ہوتی ہیں، وہ اکیلا تنہا وحدہ لا شریک لہ، انما الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، اے قیامت تک آنے والے جن اور انسانوں، اچھی طرح سے سمجھ لو، اس چیز کو گرا باندھ لو، ذہن کے اندر بٹھا لو، دل کی گہرائیوں میں اس چیز کو پیوست کر لو، انما الہکم الہ واحد، کہ اللہ رب العالمین وہ اکیلا تنہا وہی تمہارا معبود ہے، وہی تمہارا مسجود ہے، وہی تمہاری ہر قسم کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہی تمہاری بگڑیاں بنانے والا ہے، وہی تمہیں اولاد عطا کرنے والا ہے، وہی تمہارے التجائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، وہی تمہاری تمام در چھوٹی بڑی اعلیٰ ادنا صغیرہ یا کبیرہ تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ الہ واحد لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ایسی ذات، اس کے سوا کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں کہ جس کے لیے تم قربانیاں کرو، جس کے لیے نوافل پڑھو، جس کے لیے سنتیں پڑھو، جس کے لیے فرائض ادا کرو، جس کے لیے اور دوسرے واجبات یا ریاضات یا عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کرتے رہو، کوئی ایسا ہے نہیں۔ لا الہ الا ہو رحمان الرحیم، وہی سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، قیامت کے دن میں، حشر کے میدان میں بھی، وہی اللہ رب العالمین سب سے زیادہ مشفق و مہربان، اس قدر مشفق و مہربان کہ بخاری کی ہم روایت دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رحم کے، شفقت کے، مہربانی کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ، صرف ایک حصہ پوری دنیا والوں کے لیے تقسیم کر دیا، اور 99 حصے اپنے لیے خاص کر لیے، 99 حصے اپنے لیے خاص کر لیے۔ وہ ایک حصہ، وہ صرف ایک حصہ ہوتا ہے جو پورے روئے زمین کے اندر ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اس کا نتیجہ، بچے اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اس کا نتیجہ، صرف 1% کا نتیجہ ہے یہ۔ میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، الفت اور انسیت رہتی ہے، وہ سب صرف 1%، اس پورے کو تقسیم کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ تو وہ 99 حصے جو رب کائنات نے اپنے لیے خاص کر لیے ہیں، خاص طور سے قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے، اس کا کیا عالم ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، کس قدر غفور الرحیم، کس قدر مشفق و مہربان، کتنا زیادہ کرم فرمائیاں کرنے والا، عنایات اور مہربانیاں نیوچھاور کرتے رہنے والا، ہر پل، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سیکنڈ، ہر آن میں اس مولا کریم کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کے اس قدر انعام و اکرام جن کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، جن کو گنا ہی نہیں جا سکتا، یہ اس کی شفقت ہی کی تو مثالیں ہیں، یہ اس کی مہربانی ہی کے تو نمونے ہیں کہ دن اور رات ایک ایک لمحے میں ہم اس کی کتنی کتنی انعام و اکرام کو استعمال کرتے رہتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں، اور یہ اس کا وعدہ بھی ہے، اس کا قانون ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اس کا شکریہ ادا کرتے رہے، شکر بجا آوری میں لگے رہے، اس کے احسان مند رہتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارنے کی کوشش کرتے رہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ اور زیادہ تمہیں لیے چھاور کرتا رہے گا، اور زیادہ عطا کرتا رہے گا۔ شرط کیا ہے؟ اس مولا کو بھولنا نہیں ہے، انعام و اکرام حاصل کرتے ہوئے، انعام و اکرام کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے عشرت میں ملوث رہ کر، منہمک رہ کر، مبتلا رہتے ہوئے اس بار الہ کو بھولنا نہیں ہے بس۔ تو اس کی بارشیں اسی طریقے سے برستی رہیں گی، نیوچھاور ہوتی رہیں گی، رحمتیں ہم حاصل کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفران نعمت ہوا
اگر انکار ہوا، چاہے وہ زبان سے انکار ہو، اپنے اعمال سے انکار ہو، اپنے کردار سے انکار کیا جائے، کسی بھی نوعیت سے، کسی بھی کیفیت سے، کسی بھی اعتبار سے، اس رب العالمین احکم الحاکمین کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کبھی اگر انکار ہوا، کفر کیا، تو اس کا عذاب سخت ترین عذاب، سخت ترین عذاب ہے اس کا، جس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، جس سے راہ فرار اختیار نہیں کی جا سکتی، جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، وہ اللہ رب العالمین۔ اور یہی اس کی شفقت کا ایک بہترین اور عظیم ترین نمونہ کہ اس مولا کریم نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے، اس پر جمے رہتے ہوئے زندگی کو گزارنے کی خاطر اپنے سب سے پیارے نبی، آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پھر یہی نہیں کہ دنیا میں ہی رہ کر ان کو تمام احکامات قیامت تک آنے والے تمام جن اور انسانوں کے لیے فرامین نازل کرتا رہا، جبرائیل علیہ السلام آ کے دنیا میں ہی بتاتے رہے، نہیں، بلکہ آپ کو خاص اپنے پاس بھی بلا کر اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے تحفے عطا کیے، کچھ ایسے تحفے عطا کیے کہ سبحان اللہ، اتنے عظیم ترین تحفے وہ صرف 3 معراج کی صورت میں، معراج میں جب اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو 3 تحفے دیے صرف، وہ 3 تحفے اتنے پیارے، اتنے عزیز ترین، اتنے بہترین اور شاندار کہ اگر ان تینوں پر ہی عمل کرتے ہوئے زندگی گزار لی جائے تو کامیابی حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ معراج کا واقعہ جس کے تعلق سے اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عرج بی، مجھ کو اوپر چڑھایا گیا، اسی سے معراج بنا۔ بخاری و مسلم کی روایتوں کے تحت اگر ہم اندازہ لگائیں بہت اختصار کے ساتھ، ہم ایک طائران نظر ہم اس واقعے معراج پر دیکھیں اور پھر ان 3 تحفوں کے تعلق سے ہم اندازہ لگانے کی کوشش کریں تو ہمیں صورتحال معلوم ہوگی کہ ہم کس نوعیت سے اپنی زندگی کو، اپنی شب و روز کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کس طرح سے ہمارا معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے تقریباً 1.5 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا۔ آپ رات کو نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں سو رہے ہیں، گھر کی چھت اوپر سے کھلتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے آتے ہیں، اٹھا کر آپ کو لے جاتے ہیں حتیم میں۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہو گیا، اسی طریقے سے انہوں نے اس کو انجام دینا ہے، لے کر حتیم میں پہنچ گئے، جو کہ حقیقت میں خانہ کعبہ کی 4 دیواری سے باہر ہے، لیکن ہے اس کے اندر ہی اس کا حکم۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی جو اصل بنیاد تھی اس کے تحت بنا دیا تھا، لیکن آپ کے کئی سو سال کے بعد جب اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، کچھ قبل سیلاب وغیرہ کی وجہ سے اس کی دیواریں کچھ بوسیدہ ہو گئی، گرنے لگی، ٹوٹ پوٹ ہو گئی، تو اس سے قبل کیا ہوا کہ قریش نے، قبیلہ قریش کے جو بڑے عہدیدار تھے، جو سرداران قریش تھے، انہوں نے اس کی تعمیر نو کی کوشش کری، لیکن سرمایہ ختم ہو جانے کی وجہ سے، مال وغیرہ ختم ہو جانے کی وجہ سے اس حصے کو باہر ایک ہی طریقے سے چھوڑ دیا اور وہاں تھوڑی سی دیوار کر دی گئی تاکہ وہ نشانی رہے کہ یہ چیز بھی اسی کے اندر، اور حکم بھی وہی ہے کہ اس دیواری، اس حتیم کے علاقے میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، 2 گانا ادا کرتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب بھی خانہ کعبے کی 4 دیواری کے اندر کا ہی ہے۔ وہاں لے کے پہنچ گئے، پھر وہاں سے زمزم کے چشمے کے پاس پہنچ گئے، نبی علیہ السلام کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام لٹا دیا، سینے کو چاک کیا پیٹ تک، اندر کے پیٹ میں سے سب کچھ نکال دیا اور زمزم سے اس کو اچھی طریقے سے دھویا، اچھی طریقے سے صاف کیا، پھر اس کے بعد اس کو اندر اسی طریقے سے لگا دیا گیا، سونے کی تشتری لائی گئی، اس کے اندر ایمان اور حکمت وہ ڈال دیا گیا، رگ و ریش میں پہنچا دیا گیا، ایک ایک رگ میں وہ ایمان اور حکمت کی چاشنی اور فراوانی پہنچ گئی اچھی طریقے سے، پھر اس کو برابر کر دیا، لے کر چل پڑے۔
کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے براق، جو خچر سے تھوڑا بڑا اور جو گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا جانور، گھوڑے کی سی شکل و صورت کا، وہ لے کر حاضر ہو گئے. براق، برق رفتاری سے چلنے والا، یعنی بجلی کی سی تیزی، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی وہاں تک اس کے قدم پڑتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اللہ رب العالمین کس قدر قادر مطلق ہے اس کا اندازہ لگائیں. اور اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کی پہلی آیت کے اندر کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات، وہ رب العالمین احکم الحاکمین، جس نے اپنے پیارے نبی کو سیر کرائی ایک ہی رات کے اندر، بیت المقدس تک لے گیا، مسجد اقصی تک لے گیا، اور اپنی نشانیاں دکھائیں، بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کرایا. وہ سب سے زیادہ سننے والا، سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین. جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ سواری لائی گئی تو وہ براق تھوڑا سا کسمسانے لگا، تھوڑا سا گھبرانے لگا، جھجکنے لگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور کیا کہا کہ اللہ کی قسم، اس نبی محترم سے زیادہ بہتر، زیادہ عمدہ انسان آج تک کبھی کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوا. اتنا سننا تھا کہ وہ براق پسینے پسینہ ہو گیا، پسینے پسینے ہو گیا. آپ سوار ہو گئے، پہنچ گئے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل مجھے لے کر آسمانوں پر پہنچے، پہلے دروازے پر پہنچے، وہاں پر دریافت کیا گیا کہ کون ہے؟ فرمایا میں ہوں جبرائیل. کیا بھائی آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ کیا ان کو آنے کی اجازت دی گئی ہے؟ ان کو بلایا گیا ہے؟ کہ ہاں بلایا گیا ہے. بالکل. دروازہ کھول دیا گیا، مرحبا خوش آمدید کہا کر ان کے لیے استقبال کیا گیا اور کہا گیا کہ بھئی آج آپ کے آنے کی خبر سے آسمان والے سب کے سب بہت زیادہ خوش ہیں، بہت زیادہ فرحت اور مسرت کا احساس کر رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، فرزند صالح اور نبی صالح کہہ کر، یعنی نیک ترین اولاد اور نیک ترین نبی کہہ کر، اور باقی تمام نبیوں نے نبی صالح اور بھائی اخیر صالح کہہ کر استقبال کیا. لیکن اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں میں نے کچھ روحوں کو دیکھا کہ دائیں طرف جو روحیں ہیں ان کی طرف جب حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. خوشی، فرحت اور مسرت، شادمانی کہ ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بہت زیادہ مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. لیکن جب بائیں طرف دیکھتے ہیں، وہاں کی روحوں کو دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہونے لگ جاتے ہیں، افسوس کرنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ رونے لگ جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت آدم اس طرح سے کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہے بات؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو دریافت نہ کرتے، آپ کو تو معلوم ہو جاتا سب کچھ. اور آدھی کے واقعات بھی آپ ایک ہی قدم میں حضرت جبرائیل سے دریافت کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ یہاں پر کیوں ہوا، یہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے. لیکن پھر بھی اللہ اکبر کبیرہ، ہم سب کو اللہ رب العالمین نیک ہدایت دے، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو نیک ہدایت دے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا. نہیں، عالم الغیب والشہادہ ذات صرف اللہ رب العالمین کی. وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو. غیب کی جتنی بھی کنجیاں ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا غیب کی باتوں کو. دریافت کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب عرض فرمایا کہ یہ جو دائیں طرف کی روحیں ہیں یہ سب جنتی اولادیں ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں. جب ایک دم بائیں طرف دیکھتے ہیں تو یہ سب دوزخی ان کی اولادیں ہیں، ان کی بدنصیبی کو، ان کے بدعمالیوں کو دیکھ کر، ان کے گناہوں کو دیکھ کر، ان کا انجام دیکھ کر بہت زیادہ افسردہ ہوتے ہیں، بہت افسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ رو پڑتے ہیں. یہ ان کی حالت ہو جاتی ہے. دوسرے آسمان پر پہنچا دیے گئے. حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد اور اگلے آسمان پر پہنچے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر پانچویں آسمان پر
چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. استقبال کر کے دعا سلام کر کے گزرنے لگتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے پڑتے ہیں, رونے لگتے ہیں, بری طریقے سے رو رہے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دریافت کرتے ہیں, اے جبرائیل کیا بات ہے, حضرت موسیٰ کیوں رونے لگ گئے, کیا مسئلہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اتنی بڑی قوم کی طرف بھیجا گیا, ان کو عمر بھر سمجھاتا رہا, اللہ کی طرف دعوت دیتا رہا, لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی, نہیں مانی. یہ نوجوان میرے بعد آیا اور میری امت سے کہیں زیادہ اس کے امتی جنت میں داخل ہوں گے. اپنی امت کی بدنصیبی اور ان کی کوتاہیوں کو دیکھ کر سوچ کر مجھے رونا آ رہا ہے. یہ معاملہ ہوا. ساتواں آسمان پر پہنچ گئے. بیت المعمور کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا, وہاں ان سے ملاقات ہوئی. یہ وہی بیت المعمور ہے جو ساتویں آسمان پر اللہ رب العالمین کا ایسا گھر کہ جہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اس گھر کا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ وہاں کا طواف کر لیا, قیامت تک اس کا نمبر دوبارہ نہیں آئے گا. اتنی تعداد میں فرشتے موجود ہیں اللہ رب العالمین کے. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وہ اتنے زیادہ مطیع فرما بردار, اتنے زیادہ حکم بجاوری کا جذبہ رکھنے والے کہ جو حکم ہوا فوراً اس کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کوئی معصیت نہیں, کبھی کوئی نافرمانی نہیں, کبھی کوئی خلاف ورزی کام نہیں کرتے اللہ رب العالمین کی. مستدرک حاکم کی روایت, یہی وہ فرشتے ہیں, ان کی تعداد کا اندازہ ہم لگائیں. اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے اندر, ساتوں آسمانوں میں 4 انگل کی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر فرشتے سجدہ نہ کرتے ہوں. ہر وقت فرشتے سجدہ ریز ہوتے ہیں, کوئی 4 انگل کی جگہ بھی نہیں بچتی. اتنا وسیع و عریض آسمان, اور پھر 7 آسمان, اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کی مسافت 500 سال کی مسافت. کیا فرشتوں کی تعداد ہوگی, کیا فرشتوں کی تعداد ہوگی میرے بھائی, سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوتی ہے. آپ بھی بیت المعمور کی زیارت کرتے ہیں اور پھر آگے چل پڑتے ہیں سدرۃ المنتہا کے پاس. بیری کا درخت جو آسمانوں اور زمینوں کے معاملات کی ایک حد ہے. 7 آسمان پر سدرۃ المنتہا درخت ہے, لیکن اس کی جڑیں 6 آسمان تک آتی ہیں. کتنا وسیع و عریض, کتنا بڑا اور رحیم و شہین درخت ہوگا وہ, اندازہ لگائیں. بیری کا درخت, ہاتھی کے کانوں کے برابر اس کے پتے, سونے کی ٹڈیوں سے اس کو ڈھکا ہوا پوری طریقے سے. یہ ایک ایسی حد کہ اوپر والے یعنی عرش سے اور 7 آسمان تک جو احکامات نازل ہوتے ہیں وہاں کے فرشتے الگ ہیں. وہ فرشتے لا کر سدرۃ المنتہا تک لے آتے ہیں ان احکامات کو, پھر نیچے والے فرشتے سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں اور ان احکامات کو لے کر نیچے آ جاتے ہیں, نیچے لے آتے ہیں. اسی طریقے سے نیچے والے معاملات جب لوگوں کے اعمال اور یہ تمام باتیں پہنچتی ہیں تو نیچے والے فرشتے سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں, پھر وہاں سے اوپر والے فرشتے ان سے لے لیتے ہیں. وہ ایک حد ہے, سرحد ہے ایک طرح سے. آپ اس سے بھی آگے چلے گئے اور پھر جنت کا مشاہدہ کیا. جنت کے تعلق سے آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی جنت کو دیکھا کہ جس کی کنکریاں چمکدار موتیوں کی طرح, جو موتی ہیں یہ وہاں کی کنکریاں ہیں, جو وہاں کی ریت ہے, مٹی ہے, وہ مشک سے زیادہ خوشبودار, مشک سے زیادہ عمدہ, ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی. اس طریقے سے وہاں کے محل بنے ہوئے, اس طرح سے وہاں کے تیار ہوئے. وہاں کا ایک ایک پودا, ایک ایک درخت سونے اور چاندی کے تلے, سونے اور چاندی کی ڈالیاں. سبحان اللہ. ایک ایک درخت اتنا بڑا بڑا, اتنا وسیع و عریض کہ 100 سال تک اگر تیز رفتار کوئی سوار چلے تو اس درخت کے سائے کو پورا نہ کر سکے. وہاں دیکھا, وہاں سے پھر آگے بڑھے, حوض کوثر کا مشاہدہ کیا. وہاں سے اور آگے بڑھے, جہنم کا مشاہدہ کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ جہنم کہ جس سے بچنے کی تلقین اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ فرمائی, جگہ جگہ فرمائی. کیا فرمایا ایک جگہ, یا ایھا الذین آمنوا
قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. ایسی جہنم کہ جس میں سخت دل فرشتے مقرر ہیں، سزا دینے کے لیے وہاں پر ہر وقت مستعد ہیں، ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ کب یہاں آنے والے آئیں اور ہم ان پر عذاب برسانا شروع کر دیں. اور عذاب بھی کیسے کیسے. چند مثالیں ہم دیکھیں. بخاری مسلم کی روایتوں کے تحت آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا، وہ لوگ اس حالت میں وہاں پر ہیں کہ ان کے آگے آگ کے انگارے بالکل سرخ اور کالے ہو چکے ہیں. وہ انگارے جل جل کر، کیونکہ جہنم کی آگ تو کالی ہے، سرخ نہیں ہے جہنم کی آگ. موطا امام مالک کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ ایسی نہیں جیسے تم سمجھتے ہو کہ سرخ ہو، نہیں، وہ تو بالکل تاریک کالی اور تارکول کی طرح سیاہ ہے. ڈامر ہوتا ہے نا، ڈامر جس سے روڈ بنایا جاتا ہے، تارکول، اس طریقے سے بالکل سیاہ ہو چکی ہے. یعنی اندازہ لگائیے کہ آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں، عذاب میں جہنمی مبتلا ہے، طرح طریقے سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن نظر کچھ بھی نہیں آ رہا، نظر کچھ بھی نہیں آ رہا. ایک سخت ترین تاریک اندھیری کوٹری میں کسی کو بند کر کے اس کی پٹائی کی جائے، اس پر کوڑے برسائے جائے، کیا اس کی کیفیت ہوگی؟ اسے معلوم ہی نہیں کہ کس پل، کس لمحہ، کس سیکنڈ کہاں سے کوئی چیز آ جائے گی اور مجھے نقصان پہنچا دے گی، کہاں سے کون سا سانپ اور بچھو آئے گا مجھے ڈس کے چلا جائے گا، اسے معلوم ہی نہیں. بچے تو کیسے بچے؟ عذاب در عذاب، کریلا اوپر سے نیم چڑھا، اس قدر معاملہ خطرناک. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جہنم کے تپے ہوئے انگارے بڑے بڑے پتھروں کی شکل میں ان کے آگے ڈال دیے گئے ہیں، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے زبردستی ان پتھروں کو کھانے کے لیے. ان بڑے بڑے آگ کے انگارے، وہ بڑے بڑے آگ کے انگارے ان کو مجبور کر رہے ہیں فرشتے، ان کو زبردستی ان کے منہ پر ٹھوس رہے ہیں، ان کے منہ کھول کھول کر وہ ان کے پیٹوں میں جاتے ہیں، اندر کا سب کچھ جلا کر بسم کر کے راکھ کر کے نیچے کے راستے سے نکل جاتے ہیں. جتنی دیر میں فرشتے ہو جا کر ان کو پھر دوبارہ اٹھا کر لاتے ہیں، یہاں پر یہ بندہ پھر صحیح سلامت، پھر اللہ کے حکم سے بالکل صحیح ہو گیا جیسا پہلے تھا، پھر یہی معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہی عذاب اس پر مسلط کیا چلا جا رہا ہے، ہوتا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے چھوٹے سے چھوٹے عذاب سے بھی محفوظ و معمون فرما لے، ان تمام اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنم کے قریب ہی ہمیں لے جائے. اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کیا معاملہ ہے، کیا گناہ ہے ان لوگوں کا، کیوں اس وجہ سے، کس وجہ سے آخر ان لوگوں کو اتنا سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے. کیا فرمایا؟ بہت ہی چھوٹی سی بات، آج اکثر و بیشتر ہم لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں. کیا فرمایا حضرت جبرائیل نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق اور ظلم کھا لیا کرتے تھے، جو یتیموں کا مال ناحق اور ظلم ناانصافی کرتے ہوئے کھا لیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. آج ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبانوں میں جھانک کر محاسبہ کر لے، اپنے اعمال کو ٹٹول لے کہ یہ اور اس جیسے جو آگے عذابات دیے جا رہے ہیں وہ کن کن سببوں کی وجہ سے، کیا اس کے پیچھے اسباب ہے، کہیں ان اسباب میں ہم لوگ تو شامل نہیں ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو بچا اور محفوظ رکھے. آگے چلتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے مکانوں کی طرح ہو چکے ہیں، ان کا پورا جسم اپنی حالت میں ہے لیکن صرف پیٹ ان کے اس قدر بڑے بڑے ہو گئے ہیں جیسے بہت بڑے بڑے مکان اور محل ہو جاتے ہیں. اس کے اندر بہت بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہیں ان پیٹوں کے اندر، وہ ان کو ڈستے ہیں. ان کی کھال، پیٹوں کی کھال اس قدر باریک ہو گئی ہے کہ اندر کے سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں اور اسی تکلیف میں مبتلا ہے. یعنی ایک تو سوجن کی تکلیف، جسم پر کہیں کوئی زخم ہو جاتا ہے تو وہ سوجنے لگتا ہے، وہ سوج کر جب بہت زیادہ ہونے لگے تو تکلیف کی کیا حالت ہوتی ہے. پیٹ ان کے ایسے ہو چکے ہیں، ایک تو وہ اپنا آپ میں تکلیف، اوپر سے اس کے اندر سانپ اور بچھو، وہ سانپ اور بچھو
کہ جن کے تعلق سے کیا فرمایا؟ مسند احمد کی روایت، اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہنم کے سانپ اور بچھو اونٹوں اور خچروں کے سائز کے ہوتے ہیں. ایک بار ڈگ مار دے، ایک بار ڈس لے، کاٹ لے تو 40 سال تک جہنمی اس کی شدت کو محسوس کرتا رہے. 40 سال یعنی کب؟ جب ایک بار ڈسا اور ہٹ گیا. اب وہ اس ڈسے ہوئے کی کیفیت 40 سال تک محسوس کرتا رہے گا اس تکلیف کو. لیکن جب وہ ڈستا چلا جا رہا ہے تو رک ہی نہیں رہا، ڈستا چلا جا رہا ہے تو اس کی لمٹ ہوگی، کوئی اس کی کوئی حد ہوگی کہ کب تک اس شدت کو محسوس کرتا رہے گا جہنمی، وہ بھی پیٹوں کے اندر پڑے ہوئے ہو. جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے بھائی ان کا، انہوں نے کون سا ایسا عظیم ترین گناہ دنیا کے اندر کیے تھے جس کی وجہ سے ان کو یہ سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے؟ کیا فرمایا؟ یہ بھی بہت عام بات ہو چکی ہے آج. ہر چوتھا پانچواں شخص اس میں مبتلا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے. سود خور جو بیاج کا پیسہ اٹھا کر کھانے والے، اسی کے اپنے بچوں کو کھلانے والے، اپنے اہل و عیال کو کھلانے والے، یہ وہ لوگ جن کو ایسا سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے. آپ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور آگے گیا، کچھ لوگوں کو، کچھ مردوں کو اور عورتوں کو دیکھا، کچھ مردوں کو اور عورتوں کو دیکھا کہ وہ کس حالت میں ہیں. ان کے آگے بہت ہی بہترین، بہت ہی شاندار، خوشبودار، لذیذ ذائقے والے کھانے رکھے ہوئے ہیں. ایسے ایسے پکوان رکھے ہوئے ہیں جو تصور ہی نہیں کیے جا سکتے. ایسے ایسے ان کے خوشبو اور ذائقے، اور ایک طرف اسی کے بالکل برعکس کھانے رکھے ہوئے ہیں، یعنی بالکل سڑے بھوسے، جلے بھنے، جن میں سے بدبو اٹھ رہی ہے بری طریقے سے، سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے ان کے آگے. وہ ان اچھے کھانوں کی طرف لپکتے ہیں لیکن فرشتے ان کو ہٹا دیتے ہیں وہاں سے اور ان کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ سڑا ہوا گوشت اور بھنا ہوا، یہ جلے ہوئے، یہ بدبودار تعفن والے کھانا کھائیں، اور ان کے منہ میں زبردست ڈالا جاتا ہے. اسی عذاب میں مبتلا ہے. آج ہم اندازہ لگائیں تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے کہ ہمارے گھروں میں کبھی اتفاق سے فریج کے اندر ہم نے کوئی گوشت نہیں رکھا ہوتا، جب وہ سڑ کر اگلے دن پورے گھر کے اندر جو بھپکا اٹھتا ہے، جو اس کی بدبو ہوتی ہے، گھر کے اندر رہا نہیں جاتا، رکا نہیں جاتا، پریشان ہو جاتے کیا ہوا یہ آخر. یا کہیں کوئی چوہا یا بلی مر کر سامنے لگتی ہے، اس کی جو بدبو اٹھتی ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے ہماری. اس جہنم کی جس طرح عذاب، جس طرح وہاں کی آگ، جیسے وہاں کے سانپ اور بچھو، اسی طریقے سے وہاں کا سڑا ہوا گوشت، اس کی کیا بھپکا، کیا بدبو، کیا تعفن ہوگا. آپ نبی علیہ السلام نے دریافت کیا تو کیا بتایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے حلال خاوندوں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے پاس جایا کرتے تھے. یہ ان کی سزا ہے. اسی طریقے سے آپ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کچھ آگے بڑھا، وہاں پر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے آگے پیچھے جہنم کی دھجیاں لٹک رہی ہیں، چھیدڑے لٹک رہے ہیں، اور وہ جانوروں کی طرح جہنم میں گھوم پھر رہے ہیں. کانٹے دار درخت میں سے کانٹے دار پھل ان کو کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، آپ کے انگارے کھائے چل رہے ہیں، وہ کسی عذاب میں مبتلا ہے. پوچھا بھی ان کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ اپنی دنیا کے اندر ایمانداری کے ساتھ اپنی زکات ادا نہیں کیا کرتے تھے، اپنی کوئی زکات ادا نہیں کیا کرتے تھے، یہ اس کا عذاب آج ان کو دیا جا رہا ہے. اور کچھ آگے بڑھے، آپ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا. میں نے کس کو دیکھا؟ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا. ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا معاملہ؟ ان کے لیے جہنم کے پتھر بگھیر دیے گئے تھے، انگاروں کی شکل میں چپے ہوئے بالکل آگ کے پتھر، اور وہ ان کو کھانے پر مجبور کیا جا رہا تھا. وہ ان کے لیے کھانے پر ان کو مجبور کیا جا رہا تھا. اور اسی طریقے سے صرف یہی نہیں بلکہ ان پر فرشتے مسلط تھے جو ان پر کوڑے برساتے رہتے تھے. فرمایا یہ ان عورتوں کا کیا گناہ بھائی؟ ان عورتوں نے کیا کیا ہے؟ اور یہاں کوئی مرد بھی نظر نہیں آ رہا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا
کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر مردوں کو دکھانے کے لیے بن سمر کر گھروں سے نکلا کرتے تھے، بے پردہ ہو کر، بن سمر کر، خوب میک اپ کر کے، خوب بناؤ سنگار کر کے، خوب لیپا پوتی کر کے، خوب ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے گھروں سے اس لیے نکلا کرتی تھی تاکہ ہمیں دنیا دیکھے، تاکہ ہمیں غیر مرد دیکھیں. مائلات اور ممیلات، مسلم کی روایت ہے نا کہ ایسی عورتیں آئیں گی قیامت کے قریب کہ جو خود مائل ہونے والی بھی ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی. ان کا انجام یہ، ان کا انجام یہ. اسی طریقے سے ایک بہت ہی معمولی محسوس ہونے والا گناہ جو اللہ رب العالمین نے اگر کسی شخص کو اپنی توفیق، خاص توفیق اور رحم و کرم سے بچایا ہوا ہوگا تو بچا ہوا ہوگا، ورنہ میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں ہر بندہ اس بیماری میں مبتلا ہے، اس گناہ کا مرتکب ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خالص دل کے ساتھ آج ابھی اور اسی وقت ہم سچے دل سے توبہ کر کر ان تمام برائیوں سے استغفار کر لیں، آئندہ ان کے قریب بھی جانے کا نہ جانے کا عہد کر لیں. کیا وہ عام بیماری؟ اس کا عذاب دیکھیں پھر ہم. اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے کچھ مردوں اور عورتوں کو دیکھا، صرف مرد نہیں اور صرف عورتیں نہیں. آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس بیماری میں تو زیادہ تر عورتیں شامل ہوتی ہیں، نہیں، مرد حضرات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں پوری طریقے سے. آپ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو دیکھا کہ ان کے آگے سڑے ہوئے جانوروں کا گوشت رکھا ہوا، ان کے ناخن بہت بڑے بڑے کر دیے گئے ہیں، آگ کے ناخن ان کو دیے گئے ہیں، بالکل ننگے ہیں، اور وہ اپنے سینوں کو اپنے ناخنوں سے نوچتے ہیں، اپنے گوشت کو کاٹتے ہیں اور اس سڑے ہوئے جانور کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کھانے پر مجبور کیے جا رہے ہیں. فرشتے آتے ہیں انہی کے جسم کے کچھ حصے کو، گوشت کو کاٹتے ہیں اور پھر انہیں کھلاتے ہیں. کیا گناہ تھا ان کا؟ کیا گناہ تھا؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، جو بہتان تراشوں میں ملوث تھے، جو ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہتے تھے. اس کی ٹانگ ادھر سے کھینچی، اس کی ٹوپی اس کے سر پر پہنچائی، اس کے ساتھ ناانصافی کی، پھر دوسرے مجمع میں جا کر اس کی برائیاں شروع کر دی. غیبت میں لگے رہتے تھے، اپنی برائیاں، اپنی کمی، اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے، لیکن دوسرے کے اندر کون سی برائی، کون سی کمی ہمیں مل جائے کہ ہم اس کو اچھالیں، ہم اس کی بے عزتی میں لگ جائیں. وہ بے عزتی جو اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر حرام قرار دے دی. مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام، اس کا مال حرام، اس کی بے عزتی کرنا حرام. ہم آج کس قدر ملوث ہیں اس میں. اس عذاب کے لیے تیار ہیں؟ اس عذاب کے لیے اگر ہم تیار ہیں تو ہمیں ان گناہوں کو کریں، ورنہ ایک لمحہ پہلے 1000 بار ہم یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ اس کا عذاب کیا ہوگا، جہنم کے اندر ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، پھر ہم اس کی طرف قدم اٹھائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو بشار محفوظ رکھے. میرے عزیزوں، اسی جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ تلقین فرمائی کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا تصور نہ کرنا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ ہو، یا چھوٹی یا سنتوں کا معاملہ ہو، یا نوافل کا معاملہ ہو، یا ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، اپنی اور اپنوں کی اصلاح کا معاملہ کیوں نہ ہو، اپنے گھریلو زندگی، اپنے شادی بیاہ کے معاملات، اپنے شب و روز کے معاملات، اپنے فرائض ہوں یا دیگر عبادتیں ہوں، کسی بھی معاملے میں تم کسی بھی نیکی کو چھوٹا اور حقیر نہ سمجھنا. یہاں تک کیا فرما رہے ہیں، اتق النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، اگرچہ ایک کھجور کا ہی ٹکڑا صدقہ دے کر کیوں نہ بچنے کی کوشش کرو. اور صدقہ یہی نہیں، صرف کسی کو اچھی بات بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کا سامان اٹھا کر اس کی منزل تک اس کے ساتھ پہنچا دینا یہ بھی صدقہ. سبحان اللہ.
یعنی چھوٹی سے مائنیوٹ بالکل مائنر سے مائنر، چھوٹی سے چھوٹی بالکل باریک سے بال سے زیادہ باریک بھی اگر کوئی نیکی ہے نا وہ بھی صدقہ لکھی جا رہی ہے. سبحان اللہ. یعنی جنت کا حصول حقیقت میں اگر گہرائی اور گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو بہت آسان ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے لیے مشکل کر دیا ہے. ہم نے اس کو اپنے لیے مشکل کر دیا ہے، قرار دے دیا. ہم نے اپنا مزاج ایسا بنا لیا، اپنے عادات و اطوار ایسے کر لیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں وہ بھاری محسوس ہونے لگتا ہے. اللہ رب العالمین سے التجا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو نیک ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں پہنچنے والے اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اور ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جس کی وجہ سے ہم جہنم کا ایندھن بنے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب واستغفروه انه غفور رحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الجن والإنس الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.